پہچان رہا تھا تو مجھ سے کسی نے کہا عبداللہ تم کیا غور کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا میں غور کر رہا ہوں یہ وہی ہیں سارے جن کے لیے سیدہ فاطمہ نے دعا کی تھی کہ یہ برباد ہو جائے، یہ وہی ہیں میرے رسول کریم علیہ السلام کی ہر تکلیف کو جناب فاطمہ نے اپنی تکلیف سمجھا، ہر تکلیف کو۔ جب انسان کے دائیں بائیں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، اس کے دکھ بھی سمجھنے والے، سکھ سمجھنے والے لوگوں کی تعداد لمبی چوڑی ہوتی ہے۔ ہمارے زمانے میں ہمارے ہر آدمی کے ساتھ ذاتی مطالبات ہیں، ذاتی، تو جب تک وہ میرا مطالبہ پورا کرتا رہتا ہے میرا اس سے پیار رہتا ہے، اور جب وہ میری خواہشات پوری کرنی چھوڑ دیتا ہے پھر میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں رہتا۔ میرے عزیز حضرت فاطمہ الزہرا کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے میرے محبوب کا دکھوں میں ساتھ دیا، حضور کی تکلیف پر وہ تکلیف میں آتی، پریشان ہوتی۔ یہاں سے بات چلی 4-5 سال عمر مبارک تھی، حضرت فاطمہ کی کل عمر 29 سال ہوئی ہے۔ حضور کی عادت مبارکہ تھی جب سفر پہ تشریف لے جاتے تھے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے، واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے۔ مولا علی کہتے ہیں ایک دن میں نے عجیب نظارہ دیکھا، نبی کریم علیہ السلام سفر سے واپس آنے والے تھے، میں نے حضرت فاطمہ کو اطلاع دی کہ حضور آج پہنچ جائیں گے، تو انہوں نے گھر سارا صاف کیا، سجایا سوارا، کھانا پکایا، لیکن فرماتی ہیں جیسے ہی حضور اندر داخل ہوئے نا گھر کے، جناب فاطمہ نے حضور کا چہرہ دیکھا تو ہاتھ پکڑ کے چومنے لگی، اور کہتے ہیں جب انہوں نے سر اٹھایا تو ان کا چہرہ سارا آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا۔ رسول کریم نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، بٹھا لیا، فرمایا فاطمہ بیٹے رونے والی تو بات کوئی نہیں تھی، کیوں رو پڑی ہو؟ تو عرض کرنے لگی محبوبہ میں بچپن سے دیکھ رہی ہوں محنت کرتے، جد و جہد کرتے، مشقت کرتے، یا رسول اللہ آج آپ آئے ہیں تو آپ کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار ہیں، حضور وجود تھکا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ میں نے ساری زندگی آپ کو کام کرتے دیکھا ہے، مدینے والے حبیب مجھے بتا تو صحیح کام کب تک کرنا ہے؟ کوئی وقت آئے گا جب آپ کی کمر بھی بستر سے لگے، کوئی ٹائم آئے گا آپ گھر میں بیٹھیں من پسند غذائیں کھائیں، حضور کب تک یہ جد و جہد کرنی ہے، کب تک یہ کام ہوگا؟ جناب فاطمہ فرماتی ہیں حضور نے میرے آنسو پونچھے۔ مولا کائنات شیر خدا فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے فاطمہ تیرے باپ کی ڈیوٹیاں بڑی زیادہ ہیں، جب تک دنیا کے آخری کونے تک دین نہیں پہنچ جاتا، اور جب تک اینٹیں اور پتھر بھی میرے دین کا پیغام سن نہیں لیتے اتنی دیر تک تیرا باپ جد و جہد کرتا ہی رہے گا۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ دین کا سفر، یہ دین کی جد و جہد، یہ دین کی تھکاوٹ۔ آپ اپنی مرضی نہیں کر پاتے، لوگ اپنی مرضی کے ساتھ جی نہیں پاتے جو اس رستے کے مسافر ہوتے ہیں، وہ دین کی پراپرٹی ہوتے ہیں، انہیں دین کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ تو جناب فاطمہ نے وہ سارے رنگ دیکھے رسول کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے، پھر یہ ساری کیفیت جب دیکھی نا کہ حضور اتنی محنت کرتے ہیں، تو پھر جناب فاطمہ کو میرے نبی کی امت سے پیار بڑا ہو گیا صلی اللہ ہو۔ سمجھیے گا اس بات کو، امت مسلمہ سے حضرت فاطمہ کو بڑا۔ امام حسن کہتے ہیں میری اماں سارے کام کرتی تھی گھر کے، اب تو شہزادے ہیں نا ہمارے بچے، کام اور بچی، یعنی بچی میکے سے واپس آتی ہے تو سب سے بڑا دکھڑا یہ سناتی ہے کہ وہ کام بڑا کراتے ہیں، یہی ہے نا دکھڑا؟ ہاں نہ تو کریں، سب سے بڑا دکھڑا کیا ہے؟ پتہ نہیں کیا کراتے ہوں گے، ہال نہیں چلوا لیتے کہیں، یا کچھ چکی نہیں پسوا لیتے، پتہ نہیں کون سا ایسا کام ہے۔ اور آپ ناراض نہ ہو جانا، میں بھی بیٹی کا باپ ہوں، میں بھی بہنوں کا بھائی ہوں، میں بھی اس بات کو سمجھتا ہوں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا کہ یہ بات نہیں ہے کوئی کرنے والی کہ سارے بچی کے ماں باپ جمع ہو کے پہنچ جاتے ہیں ہماری بچی جی کام بڑے کرتی ہے۔ مثلاً کیا کرتی ہے؟ کیا کرتی ہے وہ؟ آؤ میں بتاؤں میرے مصطفیٰ کی بیٹی کیا کرتی تھی۔ میں نے سینکڑوں دفعہ یہ بات کی ہے اور میرا دل کرتا ہے روزانہ کروں، پھر کرتا ہوں۔ دنیا میں کوئی اتنا غریب ہے جس کی بیٹی اتنا کام کرے کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں؟ ہے کوئی اتنا غریب تو اٹھ کے بتائے کہ میری بیٹی سسرال میں اتنا کام کرتی ہے کہ چھالے پڑ جاتے ہیں؟ میں دکھاتا ہوں، میرے رسول کی شہزادی کو چھالے پڑ جاتے۔ کچا مکان، جناب فاطمہ جناب فضا آپ کی لونڈی تھی، ان سے مٹی منگاتی اور گھر میں لیپا پوتی کرتی، پھر جھاڑو دیتی۔ امام حسن اور حسین کے درمیان پورے سال کا فرق نہیں، 11 مہینے کا فرق، دونوں بچوں کو سنبھالتی۔ جناب علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد بوڑھی تھی،
जनाब फातिमा वो खोल के नौकरी करती कि हजरत फातिमा बोल पड़ती, हजरत फातिमा बिनते असद बोल पड़ती। कहती बेटे फातिमा मेरा इतना ना ख्याल रखा कर, तेरे अपने भी बच्चे हैं। जनाब फातिमा फरमाती आप सिर्फ अली की माँ तो नहीं ना, आप मेरी भी तो माँ है ना। यहाँ बीबियां फलसफा बयान करती हैं, वो कहती हैं जी किस हदीस में आया है सास ससुर की खिदमत फर्ज है। मैंने कहा किसी में भी नहीं आया। हम क्या कह रहे हैं, किसी में भी नहीं आया, लेकिन ये तो आया है ना कि शौहर राजी हो तो अल्लाह राजी रहता है। तो अगर शौहर माँ बाप की खिदमत से राजी होता है तो करो खिदमत, इसको तो राजी करना है ना, इस पर तो तवज्जो दो। हजरत फातिमा फिर चक्की पीसती, चक्की चक्की ये आसान जुमला नहीं कह जाते हैं हम, सुन लेते हैं आप। चक्की पीस कर, जौ पीस कर उसका आटा बनाना, फिर बच्चों के लिए खाना पकाना। फिर एक दिन कहने लगे अली आपकी आमदन थोड़ी है, खर्चे ज्यादा, चरखा नहीं ला देते। फातिमा क्या करोगी? फरमाया थोड़ा सा सूद बना लिया करूंगी, तुम बेच आया करना। चलो मैं थोड़ा हाथ बटाऊंगी। ये सारी ड्यूटियां करके हजरत हसन बरवाते हैं। फिर इज्जत वाले रसूल की इज्जत वाली बेटी, फिर शानों वाले नबी की शानों वाली बेटी, फिर पाक महबूब की पाक शहजादी, सारी ड्यूटियां करके रात को मौला अली से कहती अगर आप इजाजत दें तो अल्लाह को राजी ना कर लूं। हजरत अली फरमाते फातिमा जैसे दिल करे। तो इमाम हसन कहते हैं फिर मेरी माँ मुसल्ला बिछा लेती, मुसल्ला, और फिर सारी रात वो नमाज पढ़ती, सारी रात। और फरमाते हैं जब सवेरे हाथ उठाती तो पहली दुआ ये करती ऐ अल्लाह मेरे रसूल की उम्मत पे रहम फरमा, ऐ अल्लाह मेरे रसूल की उम्मत पे रहम फरमा। तो कहते हैं जमाने बीत गए ये दुआ सुनते। तो एक दिन मैं करीब गया तो मैंने कहा अम्मी हुजूर कोई दुआ मेरे लिए भी कर दें, कोई हुसैन के लिए भी कर दें, कोई ज़ैनब के लिए भी कर दें। सारी दुआएं उम्मत मुस्तफ़ा उम्मत मुस्तफ़ा उम्मत मुस्तफ़ा। कितना बड़ा जुमला है, कितना बड़ा। शेख मुहक्किक ने लिखा है कितना बड़ा। जनाब फातिमा फरमाने लगी तेरे लिए भी करती हूँ, हुसैन के लिए भी करती हूँ, ज़ैनब के लिए भी करती हूँ, सबके लिए करती हूँ। पर बेटा याद रखना फातिमा की दुआओं पर पहला हक मेरे रसूल की उम्मत का है। फातिमा की असल में बात बहुत खुशी की सुना दी मैंने आपको, लेकिन आप वहीं सुस्त के सुस्त रह गए। ये किसी आम आदमी की दुआ नहीं, पीर साहब की, दरवेश साहब की रटी रटाई दुआ नहीं, ये सैयदा फातिमा की दुआ है। आपको इतना बड़ा खजाना मिल रहा है और आप समझे ही नहीं बात को। हजरत फातिमा फरमाने लगी मेरी दुआओं पर सबसे ज्यादा हक मेरे रसूल की उम्मत का है, तो मैं ये हक हमेशा अदा करती रहूंगी, मैं उन्हें दुआएं हमेशा देती रहूंगी। हजरत फातिमा बड़ा प्यार करती हैं। इमाम हसन कहते हैं कि एक पूरा दिन गुजर गया, खाने को कुछ ना मिला। अगली शाम आ गई तो चंद रोटियां खाने में मिली, जौ लाए हजरत अली, जनाब फातिमा ने पीस के रोटी पकाई। फरमाती हैं सबको खाना खिला दिया तो अपनी रोटी आपने रख ली। जब आप खाना खाने लगी, खाने पर हाथ ही रखा था कि दरवाजे पर किसी ने सदा दी। तो कहते हैं बोलने वाले के लफ्ज बड़े अजीब थे, जिसने सदा दी ना उसके लफ्ज बड़े अजीब थे। कहने लगे और रसूलुल्लाह की बेटी मैं 2 दिन से फाके में हूं, तो मुझे पता है इस घर से रोटी जरूर मिलेगी। जनाब फातिमा ने ना खाना उठाया, इमाम हसन को कहने लगी बेटे दे आ। जनाब हसन कहते हैं मुझे बड़ी तकलीफ हुई, हम सब खाना खा चुके थे, मौला अली भी खा चुके थे, सिर्फ मेरी अम्मा ने नहीं खाया था। माँ और बेटे का प्यार, और फिर हसन हुसैन और सैयदा का प्यार। फरमाते मैंने कहा अम्मा जी आधी दे देते हैं, आधी आप खा लें, पूरा दिन गुजर गया आप फाके से हैं। तो कहते हैं हजरत फातिमा ने मेरे सर पे हाथ रखा, फिर मेरा माथा चूमा। कहने लगी बेटा तूने उसकी आवाज़ नहीं ना सुनी जिसने सदा लगाई, उसने ना तो अली से बात की ना तेरे साथ बात की, उसने तो कहा रसूलुल्लाह की बेटी। तुमने सदा नहीं ना सुनी, उसके लफ्ज क्या है, उसने तो मेरे साथ बात की। और फिर फरमाया बेटे मैं 1 दिन से फाके में हूं, वो 2 दिन से फाके में, मेरा 1 दिन गुजारा और हो जाएगा उम्मत के साथ। एक दिन ना एक नबी पाक की बारगाह में शख्स आया, उसने कलमा पढ़ा, कबीला बनु सुलैम से उसका ताल्लुक था। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उससे उसकी माली हालत पूछी। तो अर्ज़ करने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे कबीले में 3000 लोग हैं और सबसे गरीब मैं ही हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसकी मदद करो भाई। हजरत साद बिन उबादा उठे तो उन्होंने ना उसको कहा कि मेरी ऊँटनी बाहर खड़ी है, तो यहाँ से उठ के चल, मैं ऊँटनी तुझे देता हूँ। मौला अली शेर खुदा उसी वक्त उठे और आपने अपने सर से इमामा शरीफ उतारा, फरमाया मैंने कल ही खरीदा है, ये मैं तुम्हें तोहफे में देता हूँ।
حضور نے نا حضرت سلمان فارسی کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا اسے سواری بھی مل گئی، کپڑے بھی مل گئے، اس کے کھانے کا بندوبست کر، پتہ کر کس گھر میں کھانا ہے تو لا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں گلی میں نکلا تو پہلی نظر میری سیدہ فاطمہ کے دروازے پہ پڑی، میں نے دستک دی، سیدہ فاطمہ اندر سے بولی کون ہے؟ میں نے کہا میں غلام سلمان فارسی۔ جناب فاطمہ الزہرا سے میں نے عرض کی ایک بندہ آیا ہے، کلمہ پڑھا ہے، اور وہ کہتا ہے 3000 آدمی میرے قبیلے میں ہے اور سب سے غریب میں ہوں۔ تو اماں جی اس کو مولا علی نے امامہ دے دیا ہے اور حضرت صاحب بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنی دے دی ہے۔ اب وہ حضرت فاطمہ فرما سکتی تھی کہ جب شیر خدا نے دے دیا ہے تو ہمارا تو حصہ پڑ گیا، تو فرمانے لگی بھائی میرے ساتھ کیا مطالبہ ہے بتاؤ جلدی کرو۔ کہا کھانا نہیں کھایا اس نے، تو آپ فرمانے لگی کھانا دیتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے اماں جی کھانے میں کیا ہے؟ تو کہنے لگی کچھ بھی نہیں، 3 دن ہو گئے حسن حسین نے روٹی نہیں کھائی، پر بڑا کچھ ہے میں دیتی ہوں۔ کہتے میں سوچ میں پڑ گیا کہ انہوں نے 3 دن سے نہیں کھایا، پھر بھی بڑا کچھ ہے، پھر بھی ہم نے نا جو کھایا ہے اور باقی کا سالن فریج میں رکھا ہے، پرسوں والا بھی فریز ہوا پڑا ہے، شام کی سبزی آ گئی، کسی نے پوچھا حال کیا؟ کہتا سب سے غریب میں ہی ہوں، بڑا ماڑا بندہ ہوں، رو پڑیں گے پریشان۔ کہا بچوں نے 3 دن سے روٹی نہیں کھائی، پر سلمان بڑا دیا ہے میرے اللہ نے، بڑا کچھ ہے۔ تو کہا اماں جی پھر کرنا کیا ہے؟ فرمایا تو ٹھہر نا میں بتاتی ہوں۔ کمبل پڑا تھا، بسترا سمجھ لیں، موٹا اوڑھنے کا، کھدر کا، حضرت فاطمہ جلدی سے لائیں، فرمانے لگے یہ پکڑو اور دیر نہ کرنا، یہ ہماری گلی کے کونے پہ نا 2-4 گھر چھوڑ کے تو ایک یہودی ہے، اس کا نام شمعون ہے، وہ اس طرح کی چیزیں گروی رکھ کے یا خرید کے نا تو پیسے بھی دے دیتا ہے، جوں بھی دے دیتا ہے، گندم بھی دے دیتا ہے، سرکہ اور کھجوریں بھی، اسے دے آ، اور وہ جو سامان دینا وہ میرے پاس لا، اور لا کے مجھے دے تاکہ میں جلدی سے اس آدمی کے لیے بندوبست کروں۔ پتہ نہیں بیچارہ کتنے دنوں کا بھوکا ہے، پتہ نہیں بیچارہ کتنے، اپنے بچوں نے 3 دن سے روٹی نہیں کھائی، لا نہ ذرا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے تھوڑا توقف کیا کہ میں آپ کا بستر لے جاؤں، یہ کمبل لے جاؤں، تو فرمانے لگی حکم ہے میرا، وہ جانا پڑے گا۔ جناب سلمان فارسی کہتے ہیں میں شمعون یہودی کے پاس گیا، میں نے کہا یہ کمبل لو، چاہے تو نگد پیسے دے دو، سامان خرید لیتے ہیں، اور چاہے تو اناج، جوں، سرکہ، کھجوریں جو تمہارے پاس ہے دے دو۔ وہ کہنے لگا یہ کس کا ہے؟ بڑا شاندار ہے، بڑا خوشبو والا ہے۔ تو کہا یہ مولا علی کے گھر سے آیا ہے، پاک بی بی نے دیا ہے کہ اس کو گروی رکھ لو اور مہمان کے لیے کچھ دے دو۔ کہا مہمان کون سا؟ کہنے لگے حضور کے پاس آ کے ایک شخص نے کلمہ پڑھا ہے اور وہ مسلمان ہوا ہے اور وہ غریب ہے، اس کو روٹی دینی ہے۔ تو وہ شمعون یہودی کہنے لگا میں بھی تو رات پڑھا کرتا تھا، تو آج ہی سویرے میں نے پڑھا ہے، آج ہی سویرے پڑھا ہے، ابھی پڑھا ہے، میں بڑی دیر سے حضور آئے تھے پر میری آنکھوں پہ پردہ ہی رہ گیا، مقدر سکندر کا دیکھو کہ پیاسے چلے جا رہے ہیں کنارے کنارے، میں پیاسا ہی مرنے لگا تھا، آج ہی میں نے پڑھا ہے کہ جو آخری امت آئے گی نا، اس امت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہوں گے، ان کا کمال یہ ہوگا کہ وہ اپنا پیٹ پر پتھر باندھ کے دوسروں کی مدد کیا کریں گے۔ یہ میں نے آج ہی پڑھا ہے اور ابھی تو نے مجھے اس کا نظارہ کرا دیا ہے۔ کہنے لگا یہ چادر بھی لے جا، جوں بھی لے جا، سرکہ بھی لے جا، آٹا بھی لے جا، کھانا بھی لے جا، اور اس طرح کر کے میرے پاس سے نگد بھی لے جا، اور جناب فاطمہ سے کہنا یہ سارا کچھ رکھ لے، اور انہیں کہنا کہ مجھے پتا ہے آپ قبول نہیں کریں گی پر قبول کر لے، وہ آپ کا کمبل آیا ہے تو میرا دل نرم ہو گیا ہے، میں یہ قربانی بھی دیتا ہوں اور آپ کے باپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہوتا ہوں۔ حضرت فضا کہتی ہیں، حضرت فضا بہت وہاں سے، اور جناب فاطمہ بڑی شفقت کرتی تھی ان کے ساتھ۔ جناب فضا کہتی ہیں ہمارے ساتھ ہی نا 2-4 گھر چھوڑ کے ایک یہودی مسلمان ہوا تو اس کے رشتہ داروں نے رشتے توڑ دیے، ناطے توڑ دیے، سارا خاندان مسلمان ہو گیا، لوگوں نے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ فرماتے ہیں کہ اس کی بیوی فوت ہو گئی۔ السلام نے جب ان کو لے کے حضور داخل ہوئے تو جناب فاطمہ نے آنکھیں جھکا لی، پردہ کر لیا، تو حضور نے فرمایا بیٹی وہ تو نابینا ہے، تو عرض کرنے لگی حضور مجھے تو نظر آ رہا ہے نا۔ یعنی حضور نے جو ازواج کو کہا وہ بات کی، جناب فاطمہ کا جو انداز ہے وہ نرالا ہے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں جناب فاطمہ نے جواب دیا کہ بہترین عورت وہ جسے نہ کبھی غیر محرم دیکھا ہو اور نہ غیر محرم نے کبھی، وہ بی بی نے بھی کبھی غیر محرم بندہ نہ دیکھا ہو، دیکھا ہی نہ ہو اس نے۔ یہ پوائنٹ ذرا مشکل ہے، سمجھنے والا ہے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں میں وہاں سے گردن جھکائی اور بیچ آ کے بیٹھ گیا، بات ابھی جاری تھی۔
حضور نے فرمایا آتا ہے کسی کو جواب؟ تو کہتے میں نے ہاتھ کھڑا کیا، میں نے کو حضور آتا ہے، تو حضور مسکرا پڑے، فرمایا چل بتا۔ میں نے عرض کی حضور بہترین عورت وہ ہے کہ نہ کبھی اسے غیر محرم نے دیکھا ہو نہ اس نے کبھی غیر محرم دیکھا ہو۔ تو حضرت علی کہتے ہیں شاباش، مجھے ملنی چاہیے تھی نا۔ حضور مسکرا پڑے، کہنے لگے میں نے تو پہلے ہی کہا ہے فاطمہ تو بدعت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں نے تو بڑا پہلے کہہ دیا ہے۔ تو کہتے ہیں صحابہ میری طرف دیکھنے لگے کہ یہ تو تعریف فاطمہ کی ہونے لگ گئی ہے۔ تو میں نے کہا کیا کریں، اس محبوب کو بتایا ہے جس کے لیے اللہ نے کوئی پردہ رکھا ہی نہیں، سارے پردے کھول دیے۔ حضرت فاطمہ کے وصال کا وقت آیا، انتقال کا، تو حضرت اسماء بنت امیس کو بلایا اور بلا کے فرمانے لگی تو مجھے غسل دینا اور سوائے میرے شوہر مولا علی کے کسی اور سے مدد بھی نہ لینا۔ اور فرمانے لگی میں نے حبشہ کے بارے میں سنا ہے کہ وہاں جب بیویوں کا جنازہ اٹھتا تھا تو وہ لوگ چارپائی کے اوپر یوں کر کے اس طرح کر کے لکڑیاں لگاتے تھے، نیچے باندھ لیتے تھے اور لکڑی میں لچک ہو تو اوپر جا کے پھر اس کو باندھ دیتے تھے تو پردہ بن جاتا تھا۔ فرمایا میں نے علی کو بتا دیا ہے، تمہیں بھی بتا رہی ہوں، جنازہ میرا رات کو اٹھانا اور لکڑیاں لگا کے نا تو اوپر پردہ کر لینا، میرے وجود پر پڑی ہوئی چادر پر بھی کسی کی نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ رات کو جنازہ اٹھانا اور رات کو مجھے دفن کر دینا۔ مدینہ منورہ میں حضور کے وصال ظاہری کے 6 ماہ بعد جناب فاطمہ الزہرا کا جنازہ اٹھا تو مسجد نبوی شریف سے ایک شخص اپنی داڑھی آنسوؤں سے بھگوتا ہوا نکلا تو حضرت ابوبکر صدیق نے کھڑا کر کے پوچھا کہ وہ نبی پاک کے چچا عباس روتے کیوں ہو؟ حضرت عباس کہنے لگے پہلے حضور گئے تھے، اب نبی پاک کی تصویر بھی چلی گئی۔ کہ کیا ہوا؟ کہ جناب فاطمہ کا وصال ہوا، پھر سے ایک دفعہ مدینے میں رات آئی، پھر سے شام ہوئی، پھر سے جنازہ اٹھا۔ شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عباس نے، حضرت قسم دین عباس نے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے تدفین سے فارغ ہوئے۔ ایک روایت ہے کہ حضرت عباس نے جنازہ پڑھایا اور ایک مستند روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جنازہ پڑھایا، اور جب جنازہ پڑھا کر کے باہر نکلے تو حضرت علی شیر خدا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اتنے کالی روتے کیوں ہو؟ مانے لگے صرف فاطمہ نہیں گئی، مصطفیٰ کریم کی امت کے لیے دعائیں کرنے والا ایک بڑا ہاتھ رخصت ہوا ہے، ایک بڑا ہاتھ۔ جناب فاطمہ الزہرا نے 29 سال کی عمر مبارک گزاری۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ موضوع بیان کیا تھا تو میں نے بات کر دی تھی، کیونکہ میں نے نہیں کی، وہ بات کسی اور کی ہے، کرنی بڑی ضروری ہے۔ علامہ اقبال کہنے لگے، اسرار بے خودی میں لکھنے لگے کہ فاطمہ جو تو نے کیا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اقبال کہنے لگے فاطمہ جب تجھے دیکھتا ہوں نا تو تڑپ اٹھتا ہوں۔ کہنے لگے اے فاطمہ میرے رسول کریم نے نا میرے پاؤں میں شریعت کی زنجیریں باندھ دی ہیں، اگر مجھے شریعت منع نہ کرتی، حضور پابند نہ کرتے تو میں کعبے کا طواف نہ کرتا، تیری قبر کا طواف کرتا۔ فاطمہ تو نے 29 سال میں وہ انقلاب برپا کیا، امت پر وہ رحمت کی۔ علی کے گھر کی ہیں عزت، علی سے سنتے ہیں، نبی کے گھر کی ہیں عزت، نبی سے سنتے ہیں۔ وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ۔ کبھی آپ اگلا فقرہ سنے نے تو بریلی کے امام نے حد کر دی، فرمانے لگے جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ جان احمد کہتے ہیں نبی پاک کی جو جان ہے وہ سیدہ فاطمہ ہے، اور صرف جان نہیں، یہ وہ والی حضور کی جان ہے جس سے نبی پاک سکون حاصل کرتے، راحت حاصل کرتے ہیں۔ جان احمد کی راحت پہ، اور اس کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ نبی پاک کی جان کو سکون حضرت فاطمہ کی وجہ سے ملتا۔ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اور حضرت حسنین کریمین کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے۔ حضرت فاطمہ کے بارے میں کچھ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ عورتوں کی طرح انہیں حیض نفاس نہیں آتا تھا، اللہ نے پاک پیدا فرمایا، اور مولا علی تو پہلے ہی پاک ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ جو بچے ہوئے نا یہ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، یہ بریلی کے امام کی محبت ہے سیدہ فاطمہ سے اور حسنین کریمین سے۔ کیا انداز ہے، کہنے لگے آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، اس ریاض
پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے لوگ اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں. اہل بیت کی شان سننی ہے تو بریلی کے امام سے سنو. اس ریاض نجابت پہ کہتے ہیں حضرت فاطمہ صرف پاک نہیں، پاکیزگی کا پورا باغ ہے. پورا یعنی ان کی چھاؤں بھی پاک ہے، ان کا سایہ بھی، ان کا پھل بھی، ان کی ٹہنیاں بھی. بولے تو صحیح یار. ان کی ٹہنیاں بھی، ان کی زمین بھی. اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ. اے اللہ رمضان کا جمعہ ہے، بڑے سارے لوگ موجود ہیں، ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں. اے عرش و فرش کے مالک، پاک رسول کی پاک بیٹی کا صدقہ